اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنا من اہل القرآن۔ آج بات شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث میں اپنے آپ کو بھی سناتی ہوں اور آپ لوگوں کو بھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی حضرت عمر بن عنبسہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نام سے پکارا کہ اے عمر، قیامت کا دن بہت ہی زیادہ تکلیفوں کا، بہت نفسا نفسی کا اور بہت پریشانیوں کا دن ہوگا، اور اس دن سارے لوگ بہت زیادہ اپنی نجات کی فکر میں پریشان حال پھر رہے ہوں گے۔ دھوپ ہوگی، گرمی ہوگی، اپنا کوئی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی کام نہیں آئے گا، اور اپنی نجات کی فکر میں سارے لوگ سرگرداں اور پریشان پھر رہے ہوں گے۔ اور اس بہت ہی پریشانی اور مصیبتوں والے دن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اعزاز کے ساتھ اپنے عرش کے دائیں طرف بٹھایا ہوگا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوش قسمت لوگ کون ہوں گے؟ کہا اے عمر، یہ بالکل عام سے لوگ ہوں گے، نہ نبی ہوں گے، نہ صدیق ہوں گے، نہ شہید ہوں گے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اتنے عام سے لوگ ہوں گے تو پھر ان کی کون سی ایسی صفت ہوگی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے اتنا راضی ہوگا؟ کہا اے عمر، یہ مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہوں گے، مختلف علاقوں سے ان کا تعلق ہوگا، آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو سننے اور سمجھنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہوں گے، اور اپنے عمل کے لیے اس کتاب سے ایسے اصول چنتے ہوں گے کہ جیسے کھجوریں کھانے والا اپنے کھانے کے لیے اچھی اچھی کھجوروں کو چنتا ہے اور خراب کھجوروں کو پھینک دیتا ہے۔ میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کریم کے گرد اکٹھا کرے۔ ہم مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، مختلف علاقوں سے ہمارا تعلق ہے، آپس میں کوئی جان پہچان بھی نہیں ہے، مگر اس قرآن کی وجہ سے ہم سب ایک برادری، ایک فیملی کی طرح اس دنیا میں بستے ہیں، اور اس کی وجہ سے اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ویسے بھی جشن نزول قرآن ہے، اور ہم سب لوگ اس کو ایک کتاب ہدایت سمجھ کے، ایک گائیڈ بک سمجھ کے اور عمل کی ایک کتاب سمجھ کے اس کو کھولیں اور ہم اس پر غور کریں کہ ہمیں کیا بیہیویئر اختیار کرنا ہے، ہمیں کیا رویے اختیار کرنے، اور ہم نے اپنے معاشرے میں کن بہتر رویوں کی طرف ہم نے چلنا ہے تاکہ یہ قرآن جس چیز کے لیے اترا، جس امن اور سکون اور محبت کے پیغام کو لے کے اترا، اس کو ہم معاشرے میں کس طرح سے رائج کریں۔ تو آج ہم انشاءاللہ پہلا پارہ پڑھیں گے، اور پہلے پارے میں جتنا بھی ہمیں قرآن کریم ہمیں جتنا بھی جن رویوں کے ساتھ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تم لوگوں کو کس طرح کے رویے اختیار کرنے چاہیے، ہم اس کے اوپر تھوڑا غور کریں گے۔ سورہ بقرہ کے متعلق یہ علماء روایت کرتے ہیں کہ ایک مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بہت ساری احادیث بیان کی ہیں کہ یہ سورہ بقرہ جو ہے جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان انٹر نہیں ہو سکتا، یعنی یہ باطل کے لیے ایک بھگانے والی چیز ہے، باطل اس کا سامنا اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا حاصل کرنا برکت ہے اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اہل باطل اس کے پڑھنے والے پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ آج کل ویسے بھی معاشرے میں جو بے سکونی ہے، کوئی کہتا ہے جادو ہے، کوئی کہتا ہے پریشانی ہے، کوئی کہتا ہے ڈپریشن ہے، ساری ڈپریشن کا، سارے امراض کا اور سارے جادو کا، ان سب کا علاج سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو صورتیں، چمکدار صورتیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اس بہت ہی زیادہ گرمی میں، اس بہت سخت دھوپ میں، پرندوں کے جھنڈ کی صورت میں، سائے کی صورت میں اور بادل کی ٹکڑیوں کی صورت میں انشاءاللہ اپنے پڑھنے والے کے اوپر سایہ فگن ہوں گی۔ پھر سورہ بقرہ کو قرآن کی کوہان کہا جاتا ہے، یعنی ہر چیز کی ایک چوٹی ہوتی ہے، ایک پیک ہوتی ہے،
اور قرآن کریم کی پیک اور قرآن کریم کی کوہان اور قرآن کریم کی سنام کا لفظ آیا ہے، اور سنام کہتے ہیں قرآن کریم جو ہے اس کی چوٹی جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے آسمان کے دروازے کھلنے کی آواز سنی، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے کہا کہ آسمان کا دروازہ جو اس سے پہلے کبھی کسی نبی کے لیے نہیں کھلا، اور آپ کے لیے دو نور یعنی نورین آپ کو مبارک ہو، ایک تحفہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا، اور ایک سورہ بقرہ کا آخری حصہ، جو بھی اس کو پڑھے گا اس کو اس کا ثواب دیا جائے گا۔ پھر اسی سورہ بقرہ میں آیت الکرسی ہے، جس کو آیت العز اور قرآن کی سردار آیت کہا جاتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب کا لقب تھا ابا منذر، اور وہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابا منذر، قرآن کریم کی سب سے بابرکت اور سب سے سردار آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کا جب ورد شروع کیا تو کہا کہ تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ تو آیت العز اور قرآن کی یہ سورہ بقرہ کی یہ سردار آیت ہے، اور اس کی بھی بہت زیادہ برکات اور اس کی بھی بہت زیادہ فضائل آئے ہوئے ہیں، اور کہا کہ ہر فرض نماز کے بعد اس آیت الکرسی کو پڑھا کرو، یہ تمہیں جنت میں داخلے کا یعنی باعث ہے اور اس کا موجب ہے۔ تو آیت الکرسی حفاظت کے لیے بھی، آیت الکرسی اصل میں توحید اس میں بیان کی گئی ہے۔ تو ہم سورہ بقرہ کا جو پہلا حصہ ہے اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں انسانوں کے 3 گروہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا گروہ وہ جو کہ متقین ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کی صفات بتاتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے میرے بندو تم نے ہدایت طلب کی ہے تو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی ریب جو ہے یعنی قرآن کریم سے ہدایت تب تک حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک اپنے دل کو تمام شکوک و شبہات سے انسان پاک نہ کر دے۔ یہ قرآن انہی لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے، انہی لوگوں کے رویے ٹھیک کرا سکتا ہے جو اس کتاب پر ایسے ایمان لاتے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی شک نہ ہو اس کے بارے میں۔ تو لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں کرنی ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھی بات نہیں ہے، اس میں کوئی تردد کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک ٹھیک یعنی کتاب ہدایت ہے اور ٹھیک سیدھے راستے کی طرف لے کر جانے والی کتاب ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت کا لفظ سنتے ہی نا آپ کو ایسے ہی لگے جیسے کمپیوٹر کا کوئی بٹن آپ نے آن کر دیے اور وہ آپ کو خود بخود آپ کی مطلوبہ جگہ تک وہ کمپیوٹر پہنچا دیتا ہے، یا ایک شاہراہ یا موٹر وے، آپ اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ اس کے اوپر چلنے لگتے ہیں تو وہ بس آپ رخ اپنا سیدھا کر لیں، وہ آپ کو آپ کی منزل تک ہی وہ موٹر وے پہنچائے گی۔ اسی طرح ہدایت ہے کہ ہم اس قرآن کریم کو جیسے ہی کھولتے ہیں تو اگر اس کے اوپر ایمان ہے اور اس سے ہدایت حاصل کرنی ہے تو یہ ہمیں سیدھی سیدھی اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کی طرف لے کر چلی جاتی ہے۔ تو کہا کہ یہ ہے تو کتاب ہدایت للمتقین، مگر صرف متقی لوگوں کے لیے۔ تقوی کی جو صفت ہے گاڈ کانشسنس، اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس، وہ ایک ایسا احساس ہے کہ جو ہمیں روزے سے بھی حاصل ہوتا ہے، جو ہمیں اس قرآن سے بھی حاصل ہوتا ہے، اور یہ رمضان بھی جو ہے وہ بھی روزے بھی تقوی کے حصول کی ایک اچھی تدبیر ہے، اور قرآن کریم بھی تقوی کے حصول کے لیے سب سے زیادہ مومد اور مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ تقوی انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی طاقت عطا کرتا ہے، اور تقوی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کا احساس ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے پرہیز کرنے کا احساس ہے۔ جیسے ہم کسی کو شوگر ہے تو بہت اچھی میٹھی چیزیں پڑی ہوتی ہیں اور انسان اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا کہ جی یہ مجھے پھر بعد میں تکلیف دیں گی۔ اسی طرح سے انسان اللہ کی ناراضگی سے بچے، اللہ تعالیٰ کے جو نافرمانی ہے اس سے بچے، تو یہ تقوی کہلاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے صرف ایسا ڈر نہیں جیسے کہ کسی ظالم اور جابر شخصیت سے، بلکہ اللہ سے ایسا ڈر جیسے ہم اپنے ماں باپ سے ڈرتے ہیں۔
ان سے ہمیں بے تحاشا محبت بھی ہوتی ہے، لیکن ان کی ناراضگی کا خوف بھی دامنگیر رہتا ہے۔ اللہ سے بھی اسی طرح کا تقوی کہ وہ ناراض نہ ہو جائے اور وہ ہم سے اپنی مہربانی اور اپنی رحمتیں کہیں ہم سے ہٹا نہ لے۔ تو یہ کتاب انہی لوگوں کو ہدایت بخشتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار ہوتے ہیں اور ہر نیکی کا کام کر گزرنے کا جن لوگوں نے تہیہ کر رکھا ہے، اور وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہر کام کرنے کا عزم کر کے اٹھتے ہیں، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کتاب جو ہے ہدایت ہے۔ ان کی سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی لوگوں کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ ایمان بالغیب انسانوں کا وہ سب سے پہلا یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلی صفت بیان کی ہے کہ کیا کیوں اور کیسے جب انسان کے دماغ سے نکل جائے تبھی انسان کو ہدایت ملتی ہے، کہ جب وہ یہ سمجھ لے کہ میرا رب جو ہے وہ میرا رب ہے، وہ مجھے جس وقت جو حکم دے گا میں ایک غلام کی طرح اسے بجا لانے کی انشاءاللہ پابند رہوں گی یا پابند رہوں گا، اور میں اس میں کوئی چون چرا نہیں کروں گا کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، یہ بس اس نے ایمان جو ہے وہ بلائنڈ فیتھ کا نام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک دفعہ مان لیں، اللہ تعالیٰ پر ہم ضرور اتنا یقین تو ضرور کر لیں جس طرح ہم ایک ڈاکٹر پر کرتے ہیں اور جتنا ہم ایک وکیل پر کرتے ہیں۔ ڈاکٹر بھی ہمیں کبھی کبھی کہہ دیتے کہ آپ کو چیر پھاڑ کرنی ہے، آپ کا آپریشن کرنا ہے، اور ہم بڑے آرام سے اس کی بات مان لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم سے زیادہ پتہ ہے۔ وکیل کو ہم اپنا مقدمہ حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس آپ کی مرضی ہے، آپ جس طرح بھی چاہیں، تو اسے پیسے بھی دیتے ہیں اور اس کے حوالے اپنا پورا مقدمہ کر دیتے ہیں۔ تو انبیاء اللہ تعالیٰ کی اسی طرح کی بہت ہی زیادہ برگزیدہ لوگ تھے جن کے اوپر ہمیں اتنا ہی ایمان رکھنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں بالکل صحیح باتیں کی ہیں، اور یہ کتاب اسی لیے ایمان بالغیب پر سب سے پہلے زور دیتی ہے تاکہ ہم آگے کی جو بات ہے اور آگے کی جو چیزیں ہیں وہ بالکل اسی طرح سے بے چون و چرا مان لیں کہ جس طرح سے، تاکہ اس سے ہم پوری طرح سے مستفید ہو سکیں۔ پھر ایمان بالغیب کے بعد جو عملی مظاہرہ ہے وہ ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ پورے قرآن کریم میں ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ وَيَقْرَؤُونَ الصَّلَاةَ، کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیشہ جب بھی نماز کا ذکر ہوا ہے اس میں اقامت صلاۃ کا ذکر ہوا، اور اقامت صلاۃ کسی گری ہوئی چیز کو کھڑا کر دینا ہے، اور ایسے کھڑا کرنا ہے جیسے گلاس الٹا پڑا ہوا ہے یا گرا پڑا ہوا ہے تو وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ گلاس سیدھا پڑا ہو اور اس میں پانی بھرنے کے قابل ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کھڑا ہوا ہے۔ اقامت صلاۃ کا بھی مطلب ہے کہ اس کو تمام آداب کے ساتھ پڑھی جائے اور اس کو یعنی اس کو تمام جو اس کے لوازمات ہیں اس کے ساتھ نماز کو قائم کیا جائے، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی پڑھائیں، وہ گھر بھی نمازی محسوس ہو، بستی بھی نمازی محسوس ہو اور معاشرہ بھی نمازی محسوس ہو۔ تو اقامت صلاۃ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ آگے سر تسلیم خم کرنا، اور اقامت صلاۃ کی بہت سارے پھر پہلو ہیں کہ وہ ہمیں اجتماعیت سکھاتی ہے، وہ ہمیں ٹائم کی پابندی سکھاتی ہے۔ وہ 5 دفعہ ایک دربار میں ایک حاضری کا ایک ٹائم ہے، تو جو بندہ بھی 5 دفعہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دیتا ہے وہ بہت ساری چیزوں سے، بہت سارے گناہوں سے، بہت ساری نافرمانیوں سے وہ بچ جاتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے۔ جس طرح سفر معراج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کی اپنے رب سے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ 5 دفعہ یہ موقع دیتے کہ وہ اپنے رب سے 5 دفعہ ملاقات کے لیے جائیں۔ ہماری ایک بہن تھیں، وہ بہت نماز کا بڑا اہتمام کرتی تھیں اور بہت خوبصورت کپڑے اور بہت زیادہ آرائش و زیبائش کے ساتھ، تو کہتی تھی اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے تو کم از کم ایسے حلیے میں بندہ جائے جس طرح ایک بادشاہ کے پاس بندہ جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہم خود سوچیں کہ ہم کسی پریزیڈنسی میں جائیں، پرائم منسٹر ہاؤس میں جائیں تو کتنا سوٹڈ بوٹڈ ہو کر اور اپنے تمام حلیے کا خیال کر کے
تو وہ ہمیشہ بڑا اہتمام کرتی تھیں کہ نا اللہ نے بھی کہا خذو زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر سجدے کے وقت میں تم اپنے تمام زینت سے آراستہ رہو۔ تو نماز جو ہے وہ عملی اظہار ہے، ایمان جو ہے وہ ایک فکری طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسالت پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان۔ مگر جو نماز ہے وہ سب سے پہلا عملی مظہر ہے کہ جب اذان ہو جاتی ہے تو جب نماز کے لیے انسان کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر انسان عملی طور پر اس کا اظہار کرتے، تو یہ دوسری صفت ہے متقین کی۔ تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی خرچ کا حکم دیتا ہے وہاں اس سے پہلے یہ یقین دہانی کراتے کہ میں نے تمہیں عطا کیا ہے، میں تمہیں اپنی چیز میں سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا میرے راستے میں خرچ کرو۔ دیکھیں مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے مجھے کچھ رقم دے دی اور کہا کہ میں تمہیں تھوڑی دیر کے لیے دے رہا ہوں اور تم اسے استعمال کرو، اور جب مجھے ضرورت ہوگی تو مجھے بھی تھوڑا سا دے دینا۔ پھر جب اسے ضرورت ہوتی ہے اور وہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے تو میں کہتی ہوں نہیں، یہ تو میرا ہے، یہ تو ساری رقم ہی میری ہے، میں نے تو آپ کے راستے میں میں نے تو آپ کو کچھ دینا ہی نہیں ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ مجھے پاگل ہی سمجھیں گے نا کہ یہ تو امانت میں خیانت کر رہی ہے، اور اس کو تو دیا ہی اسی لیے تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ استعمال کر لے، اور وہ پورا مجھ سے مانگ بھی نہیں رہا، اس میں سے کچھ حصہ، چھوٹا سا حصہ مانگ رہے کہ وہ مجھے ادا کر دیں، لیکن میں اس سے بھی انکاری ہوں۔ تو پھر یہی کام ہم بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اس نے جتنی بھی چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، اور ہم اکثر خرچ کے معاملے میں ہم اکثر پرس کا ہمارا دھیان جاتے ہیں کہ بس پرس سے صرف پیسے شاید نکالنے۔ آج کل کے دور میں میں کہتی ہوں سب سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے وہ ہماری صلاحیتیں اور ہمارا وقت ہے، کہ ہمیں اپنے رب کے لیے ہمیں اپنی صلاحیتوں کو اور اپنی اس ٹائم کو ہمیں ضرور ہی، خرچ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، وقت بھی ہے، صلاحیتیں بھی ہیں، اور مال بھی ہے، ہمارے گھر بھی ہیں، ہماری اولاد بھی ہے، ہماری محبتیں بھی ہیں، ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے انشاءاللہ پوچھے گا۔ تو اللہ فرماتے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے، ہر چیز آتی ہے، نعمتیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ تو ہمارے معاشرے کیوں آج کل اس لپیٹ میں آ گئے ہیں کہ چونکہ ہم نفسا نفسی کا عالم ہے، ہم وہ بہت ہی زیادہ ہر چیز اپنے ساتھ ہی رکھنے کے عادی ہو گئے ہیں کہ بس جو بھی چیز مجھے مل رہی ہے بس وہ میں نے اپنے لیے ہی بس جمع کرنی ہے۔ تو یہ جو نفسا نفسی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ جو پوسٹ کورونا سینیریو بنے گا انشاءاللہ، اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے، وبا بھی ختم ہوگی اور ہم انشاءاللہ ایک ایسی دنیا میں جئیں گے کہ جہاں پر سارا اپنی نفس کی بجائے گیونگ کا اور کیئرنگ کا اور دینے کا انشاءاللہ رجحان بنے گا، کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ جڑ کے رہیں گے۔ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال کرنا پڑے گا، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہر چیز دیکھیں ایک زیرو پر آ گئی ہے، ان بڑی بڑی گاڑیوں کا، ان کپڑوں کا، ان پیسوں کا کچھ بھی ہمیں نہیں ہے ضرورت نا۔ ہر چیز اس کورونا کے اور اس لاک ڈاؤن کے دور میں ہر چیز صفر پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، الماریاں بھی کپڑوں سے بھری ہیں، گاڑیاں بھی اتنی بڑی بڑی کھڑی ہیں، اور بہت سارے آپ کے پاس بینک بیلنس بھی بہت ہے، لیکن ایک نظر نہ آنے والے جرثومے نے ہمیں ہماری اوقات یاد دلا دی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باہمی محبت اور احترام کے رویوں کو اپنانے کے لیے ہم پر یہ آزمائش آئی ہوئی ہے، اور اللہ نے جو ہمیں کہا ہے کہ وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے اوپر اپنی صلاحیتیں، اپنی محبتیں، اپنے ایک دوسرے کی کیئرنگ۔ میں نے دیکھا ہے کہ سارا وقت لوگ ایک دوسرے کے لیے راشن کا، ایک دوسرے کو، میں سمجھتی ہوں کہ جتنا زیادہ ہاسپٹلز میں دینے کی ضرورت ہے، راشن دینے کی ضرورت ہے، اتنی ہمیں ایک دوسرے کو محبتیں بانٹنے کی، ایک دوسرے کے کیئر کرنے، ایک دوسرے کو فون کرنے، ایک دوسرے کو
بہت سارے لوگ ہیں جن کو سائیکو تھراپی کی ضرورت ہے. ہر کسی کا اتنا زیادہ اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ وہ اس لاک ڈاؤن کے اثرات کو اکیلے جھیل سکے. تو آپ کسی کو فون کر دیں, کسی کی خیریت پوچھ لیں, کسی کی سن لیں, کسی کا جو ان کے مشکل جو دور آ رہا ہے, معاشی پریشانی ہے کسی کو, آپ کسی کے ساتھ اچھی بات بھی کر لیں تو وہ ان کے لیے بہت سارے یعنی اس کا باعث ہو جاتی ہے سکون اور اطمینان کا. تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا جو رویہ ہمیں درپیش یعنی ضرورت ہے, جو تقاضا کرتی ہے آیت, وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنا ٹائم سپینڈ کریں, اپنے رشتوں کو ہم مضبوط کریں. جو فیملی فیبرک ٹوٹ رہا ہے, یا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چونکہ مرد گھروں میں رہنے کے عادی نہیں ہیں اس لیے وہ بھی پریشان ہے, اور جو خاتون خانہ ہے وہ بھی پریشان ہے, اور اکثر اوقات جو مزاج کا چڑچڑا پن بھی آ رہا ہے, اور بہت سارے جھگڑے بھی, گھریلو تشدد بھی, اور ڈومیسٹک وائلنس بھی بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور ہمیں یہ قرآن گائیڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرامز بھی میں انشاءاللہ آپ کو ٹپس بھی ساتھ ساتھ بتاؤں گی, لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ قرآن ٹائم, جو یہ کوارنٹائن جو ٹائم ہے اور کرنٹینہ کا جو ٹائم ہے, اسے ہم قرآن ٹائم میں بدل دیں, اور ہم اللہ کے پاس آ کے بیٹھیں, ساری فیملی بیٹھے, سارے لوگ بیٹھیں, اور ایک دوسرے کو ٹائم دیں, اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور احترام کے رویوں سے وہ فیملی فیبرک بھی ہم مضبوط کریں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, اور وہ اس قرآن کے اوپر بھی جو تجھ پر نازل ہوا ہے اور جو تجھ سے پہلے رسولوں پر جو کتابیں نازل ہوئی تھیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. ایمان کی سمپل سی ڈیفینیشن ہے, اور وہ ہے جاننا, ماننا اور اقرار کرنا. کسی چیز کو جاننا اور کسی چیز کا علم حاصل کرنا, پھر اس کو مان لینا, اور پھر اس کا عمل کے ذریعے سے اور زبان سے بار بار اس کا اقرار کرنا. تو ہم قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی کتاب ہے, اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے آخری آسمانی ہدایت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے سارے جو ہمارے لیے ہدایات ہیں, یہ قیامت تک کے لیے اصولوں کی کتاب ہے, اور ان اصولوں کو قیامت تک کے لیے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم نے عمل کرنا ہے. اور اس سے پہلے بھی جو رسولوں پر کتابیں نازل ہوئی تھیں ان کا بھی بہت زیادہ احترام ہے, اور ہم ان کو بھی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں. لیکن جس طرح ایک مصنف اپنی ایک تازہ ایڈیشن چھاپ لیتا ہے اور کہتے ہیں کہ جو پچھلے پرانے ایڈیشن تھے وہ منسوخ ہو گئے ہیں, وہ ہیں قابل احترام, مگر عمل کے لیے جو ہے یہ نیا ایڈیشن جو ہے یہ قرآن کریم یہی نازل ہوا ہے, تو ہم اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور آخرت پر تو وہ ایمان سے بھی آگے بڑھ کر یقین کرتے ہیں. یعنی جس طرح ہر رات کے بعد ایک صبح کا یقین ہوتا ہے انسانوں کو, اسی طرح سے اس موت کے بعد ایک دوسری زندگی کا یقین بھی ہم مسلمانوں کو ضرور ہونا چاہیے. بلکہ اہل کتاب جتنے بھی ہیں ان کے ہاں آخرت کا تصور ہے, تو آخرت کا یقین وہ کرتے ہیں. یہ ایک رویہ ہے کہ دیکھیں جو اکاؤنٹیبلٹی کا خوف ہوتا ہے نا, وہ انسانوں کو بہت صحیح راہ پر چلاتا ہے. آخرت کا جو خوف کا کوڑا ہے وہ انسانوں کو بالکل شاہراہ مستقیم پر گامزن کرتا ہے. تو ہمیں بھی یہ ان صفات کے اوپر ایمان بالغیب اور اقامت صلاۃ اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اور قرآن کریم پر ایمان, کتابوں پر ایمان اور آخرت کا یقین, یہ وہ رویے ہیں کہ جن کی وجہ سے انشاءاللہ اس معاشرے میں بہت ساری بہتری آئے گی. اور ہم انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ایک خوبصورت طریقے میں انشاءاللہ ایک خوبصورت بانڈ میں انشاءاللہ بندے جائیں گے. اور آگے پھر کافروں کا ذکر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لے لیتے ہیں اور پھر اس کا انکار کرتے ہیں, تو ان کے لیے برابر ہے کہ تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا. اور اس کے بعد منافقین کا ذکر ہے کہ جن کا ایک لمحہ کسی طرح سے ہوتا ہے اور ایک لمحہ کسی طرح سے ہوتا ہے, اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سخت غضبناک ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کو
جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جگہ ملے گی، اس لیے کہ وہ منہ سے کچھ کہتے ہیں اور زبان سے کچھ کہتے ہیں اور پھر عمل سے کچھ کہتے ہیں، اور وہ لوگوں کو بہت زیادہ دھوکے سے اللہ تعالیٰ کی راہ سے انہیں دور کرتے ہیں۔ تو یہ 3 لوگوں کی قسمیں اللہ تعالیٰ اس سورہ بقرہ کے پہلے حصے میں بتاتا ہے کہ ایک متقین کی صفات ہیں، وہ اہل ایمان کی صفات ہونی چاہیے، ایک کافروں کی صفات ہیں اور ایک منافقوں کی صفات ہیں۔ منافقوں اور کافروں کی جو نشانیاں ہیں ان سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ان اہل ایمان کی صفات کو اپنانا چاہیے، اور ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کے ساتھ بہتر رویہ تم لوگوں کو اپنانا چاہیے تاکہ معاشرے میں ہم ایک بہتر رویے کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ تو ہم انشاءاللہ قرآن کریم کے ہر پارے کو اسی لحاظ سے انشاءاللہ پڑھیں گے کہ ہمیں اس میں سے کون سے رویے اپنانے ہیں۔ اس سپارے میں 30 سپارے قرآن کریم کے، اور اس میں انشاءاللہ ہم ہر روز ہر پارے میں سے جو انسانی رویوں کی اصلاح ہے وہ انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کو سکھائیں گے تاکہ ہمارے رویے بہتر ہوں، اور ہم ایک جو بھی اس پوسٹ کورونا جو سینیریو بنے گا اس میں ہم قرآن کے یعنی کو گائیڈ بک بنا کے، یہ ایک ثواب کی کتاب تو ضرور ہے اس قرآن کریم کی، اتنی برکات ہیں کہ آپ اس کو صرف کھول بھی لیں تو اس کا نور انسانوں کے اندر بس جاتا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نازل کیا تھا کہ اس کے حقوق ہم 5 ادا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق اس کتاب کے ہر انسان کے اوپر 5 حقوق ہیں، اور جو بھی اس کو اپنی کتاب سمجھتا ہے، جو بھی اس کے اوپر ایمان لاتا ہے، اس کے اوپر سب سے پہلا حق ہے کہ وہ اس کے اوپر ایمان لائے، اس کو مانے، اس کا علم حاصل کرے کہ اللہ کی کتاب ہے اور میری ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے۔ دوسرا اس کا حق ہے اس کی تلاوت کرنا۔ تلاوت تلو سے نکلا ہے، تے لام واو، اور اس کا مطلب ہے کہ پیچھے پیچھے چلنا۔ زبان جن الفاظ کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے، دماغ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے، اور زبان بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے، دل بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے۔ اور تیسرا اس کا حق ہے کہ اس کے اوپر تدبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، کیا یہ لوگ قرآن کریم پر غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں جو کسی چابی سے کھل کے نہیں دیتے؟ تو یہ ہمارے لیے یعنی تیسرا حق ہے کہ ہم اس قرآن کریم پر تدبر کریں۔ یہ ضرور برکت کی کتاب بھی ہے، ثواب کی کتاب بھی ہے، لیکن اس کا اصل حق یہ کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ یہ ایک خط ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم تمام انسانوں کے لیے، ہر اس انسان کے لیے جو اسے کھول کے پڑھتے، یہ اسی کے نام خط ہے، اور خط عربی میں ہے۔ عربی ہماری اپنی زبان ہے نہیں، تو ہمیں اس کو ضروری اس خط کو اس کے ترجمے کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اور چوتھا اس کا حق ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ اللہ رب العالمین بہت منصف بادشاہ ہے، وہ صرف اس کے اوپر فیصلہ نہیں کرے گا کہ کون کس کا نام مسلمانوں کی طرح کس کا کافروں کی طرح، بس وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے گا کہ عمل کی بنیاد کے اوپر وہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرے گا۔ تو آمنو کے ساتھ عامل الصالحات کا ذکر ہر جگہ پر آیا ہے، اور چوتھا اس کا حق یہ کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ لیکن آخری جو حق ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا، اس کو اتنے لوگوں تک ضرور پہنچانا کہ اس کا نظام غالب ہو جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہم تک غالب پہنچ کر گئے تھے، اور ہمیں بھی اس کے نظام کے غلبے کی بات کرنی ہے اور اس میں اپنی صلاحیتیں کھپانی ہے۔ تو یہ 5 حقوق جب تک ہم ادا نہیں کریں گے تو ہمارے رویے بھی نہیں بدل سکیں گے، اور ہم اس سوسائٹی میں اس قرآن کی اس محبت کے پیغام کو بھی نہیں پہنچا سکیں گے کہ وہ اس قرآن کا تو پیغام ہے، محبت ہی ہے کہ وہ جہاں تک بھی پہنچے۔ تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ اگلا پارہ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا اللہ تعالیٰ ہدایات دیتا ہے، اور ہم اس قرآن کو اس دفعہ رویوں کے اوپر غور کریں گے کہ میرا رویہ کیا ہے، اور میں اپنے کن رویوں سے اپنے گھر کے چھوٹے سے یونٹ کو بدلا سکتی ہوں، اور میں اس چھوٹے سے یونٹ سے اپنے خاندان سے پھر آگے بڑے معاشرے اور پھر اقوام،
ہم کس طرح سے ان رویوں کی بنیاد پر ہم قرآن کریم ہمیں کون سے رویوں کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ کون سے رویے اختیار کرنے چاہیے اور کون سے رویوں سے اجتناب کرنے. تو اس دفعہ انشاءاللہ ہم بیہیویئر ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہم قرآن اور رمضان انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم ٹائم گزاریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.